عمیر بن ہانی سے عبد الرحمن بن یزید نے ابن جابر کی بجائے اوزاعی کے واسطے سے یہی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے اس طرح کہا: اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل جیسے بھی ہوں، اور اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کرے گا۔ اس جملے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 141۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے جنادہ بن ابی امیہ کی بجائے ابو عبداللہ عبد الرحمن بن اسیلہ صنابحی نے روایت کی، انہوں نے کہا: میں عبادہ رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا، میں رونے لگا تو انہوں نے فرمایا: ٹھہرو، روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے سفارش کا موقع دیا گیا تو میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ پھر کہا: اللہ کی قسم کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس میں تمہاری بھلائی کی کوئی بات تھی اور وہ میں نے تمہیں سنا نہ دی ہو سوائے ایک حدیث کے۔ آج جب میری جان قبض کی جانے لگی ہے تو میں وہ حدیث بھی تمہیں سنا دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 142۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سواری کے ایک جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، میں اور آپ، ہم دونوں کے درمیان کجاوے کی ایک لکڑی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ اس کے بعد ایک گھڑی آپ چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ نے فرمایا: کیا جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بندوں پر اللہ عز و جل کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ نے فرمایا: کیا جانتے ہو جب بندے اللہ کا حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 143۔ عمر بن میمون نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو یہ خوشخبری نہ سناؤ ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ حضرت معاذ بن جبل سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ نے پوچھا: کیا جانتے ہو اگر وہ بندے ایسا کر لیں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 145۔ زائدہ نے ابو حسین سے، انہوں نے اسود بن ہلال سے روایت کی، انہوں نے کہا: میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا جانتے ہو لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ پھر پہلے جیسی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا:
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی اور طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے ہماری طرف آنے میں بہت دیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر ہم بہت گھبرا گئے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنو نجار کے چار دیواری سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا۔ میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ چنانچہ پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معاملہ درپیش آیا ہے؟ میں نے عرض کی، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ گئے، پھر آپ نے ہماری طرف آنے میں بہت دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ کو ہم سے علیحدہ نہ کر دیا جائے۔ اس پر ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا، اس باغ تک پہنچا اور سمٹ کر اندر گھس گیا جس طرح سے لومڑی گھستی ہے، اور دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے اپنے جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس چار دیواری کی دوسری طرف سے تمہیں کوئی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے عرض کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہے۔ آپ نے مجھے یہ جوتے دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پہ ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس کی وجہ سے میں اپنی سینوں کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا، آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سینوں کے بل گر گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ پیچھے لوٹوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم نے جو یہ کیا ہے اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو نالین دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ دل کے یقین کے ساتھ جو بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہو اسے جنت کی بشارت دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 147۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میرے نصیب روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میری خوش بختی۔ اس پر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 148۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ محمود نے کہا کہ میں مدینہ آیا تو اتبان رضی اللہ عنہ کو ملا، اور میں نے کہا،
ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضرت اتبان نے کہا، میری آنکھوں کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جسے اللہ نے چاہا تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے زیادہ اور بہت بڑی بڑی باتیں کیں، مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا فرمائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر کوئی آفت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا، وہ زبان سے یہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، تو پھر وہ آگ میں داخل ہو یا آگ اسے اپنی خوراک بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگتی تھی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اسے لکھ لو، تو اس نے یہ حدیث لکھ لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 149۔ حماد نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے اتبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے لیے مسجد کی ایک جگہ متعین کر دیں تاکہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اتبان کی قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جسے مالک بن دخشم کہا جاتا تھا غائب رہا۔ اس کے بعد حماد نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 150۔